اگر پاکستان کے ایجوکیشن منسٹر ہوں تو کیا 5 کام ایسے کریں گے جس سے پاکستان کی ایجوکیشن اچھی ہو جائے؟ دیکھیں ہمارے ہاں نا 3 درجے ہیں نا. ایک تو ہمارے ہاں بہت سے وہ لوگ ہیں جن کا اب ہمیں پتہ ہے کہ وہ آؤٹ آف اسکول ہیں لیکن ان کی عمر گزر چکی ہے. میں ان کے لیے لٹریسی پروگرام کا بندوبست کروں گا کہ ان کو بیسک انگلش اور اردو لکھنا پڑھنا آ جائے، اور پھر ہم انہیں ٹیکنالوجی سے کسی صورت گاؤں دیہاتوں میں نا ٹیکنالوجی سینٹر بنا کے، انٹرنیٹ سینٹر بنا کے ان کو متعارف کرا دیں نئی نئی ٹیکنالوجی سے. میں بالکل یہ نہیں سمجھتا کہ ہم یہ جو ڈائریکٹلی بچوں کو ویلڈر اور ٹیکنیشین بناتے ہیں نا، یہ 21ویں صدی کا کام ہے. ہمیں ہر فرد کو انگلش، اردو اور پھر انگلش سکھا کے سب سے پہلے ٹیکنالوجی سے، انٹرنیٹ سے متعارف کرانا چاہیے. تو اگر میرے بس میں ہو تو جتنے بھی وہ بچے جو 13، 14، 15 سال کو کراس کر چکے ہیں، میں انہیں اسکول میں لانے کے بجائے بیسک اردو اور پھر ڈیفینیٹلی انگلش کی اویئرنیس دے کے سیدھا ان کو انٹرنیٹ کے اوپر ڈال دوں گا اور کہوں گا لو بھائی یہ ساری چیزیں پڑھو اور یہاں سے پڑھنا شروع کرو. نمبر 1 چیز. نمبر 2 چیز یہ کہ سارے ملک میں پرائمری لیول کے اوپر میں یہ کمپیٹنسی بیس ایجوکیشن انٹروڈیوس کروں گا، اور میری کوشش ہوگی کہ ہم بھی کور سٹینڈرڈز جو پوری دنیا جس کو فالو کر رہی ہے، جن سٹینڈرڈز کو، اور ہمیں بتایا بھی نہیں جا رہا، ہمیں ادھر الجھا دیا ادھر الجھا دیا. ہمارے پاس دنیا کی 14 سال سے کم عمر سب سے بڑی کھیپ ہے. 8 کروڑ بچے پاکستان کے پاس ہیں، اور ان کو اس وقت کی کمپیٹنسی بیس صلاحیت پیدا کرنے والی ایجوکیشن نہیں مل رہی. تو سب سے پہلے تو پھر میں اس کو بالکل وار فوٹنگ پہ انٹروڈیوس کروں گا. اور لوگ کہتے ہیں جی اس کے بعد، تو آئی ایم ویری سوری ٹو سے کہ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب نے یونیورسٹی لیول کے اوپر بہت کوشش کی لوگوں کو پی ایچ ڈی کرانے کی، اسکالرشپ وغیرہ، اور اس وقت بھی ہم نے دیکھا اور آج تک وہی فنامنا ہے کہ اگر آپ کی بیسک ایجوکیشن میں فلو رہ جائے نا، وہاں پہ بچوں کی صلاحیتیں پیدا نہ ہو، کمپیٹنسی بلڈ نہ ہو، تو آپ آگے جا کے رٹے ہوئے طوطوں کو کچھ نہیں سکھا سکتے. تو ہماری جو ہائر ایجوکیشن ہے وہ سب ویسٹ ہے. ہم وہ شارٹ کٹ مارتے ہیں. جب ہم ہائر ایجوکیشن پہ سب پیسے لگاتے ہیں نا پاکستان میں، ہم ویسٹ کرتے ہیں. ہمارا ٹوٹل فیوچر جو ہے وہ بچے ہیں جو اس وقت 11-12 سال سے کم ہیں، بس ان پہ انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی ریٹرن آپ کے لائف ٹائم میں نہیں آنی ہوتی، اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کی لائف ٹائم میں کچھ ملے. دنیا بڑی قوموں نے ترقی ان لیڈروں کی وجہ سے نہیں کی جنہوں نے اپنی زندگی میں تبدیلی چاہیے، بلکہ ان لیڈروں کی وجہ سے کی ہے کہ جنہوں نے اگلی جنریشن کے لیے کام کیا ہے. دیکھیے آپ ماؤ زے تنگ کے اور چو ان لائی کی بات کریں چائنا کی، کیا انہیں پتا تھا کہ جو انہوں نے اتنی محنت کی ہے تو 2015 میں چائنا جو ہے وہ دنیا کی سپر پاور بن جائے گا؟ آپ امیجن کیجئے اس وقت چائنا کو رشیا کی ضرورت پڑتی تھی ہیلپ کے لیے، اور آپ کو پتا ہے کہ پچھلے ہفتے چائنا نے رشیا کو لون دیا ہے. ود ان 40-50 ایئرز گنگا جو ہے نا الٹی بہ گئی ہے. نمبر 1. اور نمبر 2 تو سب سے اہم بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ روشنی ڈالی ہے تو 22 سال کی جو محنت ہے، تو جب انتقال ہوا ہے تو کوئی بہت بڑی سلطنت تو نہیں وہ چھوڑ کے گئے. اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو جو جزیرہ عرب ہے اس میں ہی تھی نا مسلم سلطنت، جو کہ حضرت ابو بکر کے آتے ہی وہ شرنک ہو گئی. وہ جو جھوٹا نبی آیا تو اس کی وجہ سے وہ سلطنت بن کے شرنک ہو گئی، تھوڑی سی پاکٹس تک رہ گئی ہے. تو یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ تو کوئی کامیابی نہیں ہے. لیکن انہوں نے ان لوگوں کو بیسک ایجوکیشن ٹریننگ اتنی اچھی دے دی تھی کہ وہ حضرت عثمان کے وقت تک پہنچتے پہنچتے وہ دنیا کی سب سے بڑے امپائر بن گئے تھے. تو جو ہمارے ان پڑھ مین پاور ہے اس کو میں یہ 3 ایجوکیشن دوں، اردو، انگلش اور آئی ٹی، اور پھر بیسک پری پرائمری اور پرائمری ایجوکیشن ٹھیک کروں، اور باقی میں کہیں پہ بھی پیسے خرچ نہیں کروں گا.